اور اس کا فی نفسی ہی سفید اور لمبا ہونا اس امر پر دال نہیں ہے کہ یہ اس کے اسم ہیں، بلکہ ہم اپنے بیٹے کا نام جو قاسم اور جامع رکھ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان اسماء کے معنوں سے موصوف ہے، بلکہ ان اسماء کی دلالت گو معنوی ہی ہے، ایسی ہے جیسے زید اور عیسیٰ کی دلالت ہے۔ بلکہ جب ہم کسی کا نام عبد الملک رکھتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بادشاہ کا غلام ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبد الملک عیسیٰ اور زید کی طرح ایک مفرد اسم ہے، اور جب اس کو وصف کے ذیل میں ذکر کریں تو وہ مرکب کہلائے گا۔ یہی حال عبداللہ کے اسم کا ہے، اس لیے اسم عبداللہ کی جمع عباد اللہ آتی ہے، نہ کہ عباد اللہ۔ جب اسم کے معنی تم سمجھ چکے تو اب واضح ہو کہ ہر شے کا اسم وہ ہے جس کے ساتھ وہ خود اپنے آپ کو موسوم کرے یا اسے ولی یا والدین مالک موسوم کرے، اور تسمیہ یعنی اسم مقرر کرنا مسمى کے حق میں تصرف ہے، اور یہ تصرف ولایت کا مستدعی ہے، اور انسان کی ولایت یا تو اپنے آپ پر ہوتی ہے یا اپنے غلام پر یا اپنے بیٹے پر، اس لیے انہی کا نام رکھنے کا حق ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اگر ان کے سوا کسی اور شخص کا نام رکھ دیا جائے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے اور خفا ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے نام رکھنے کا حق نہیں رکھتے تو اللہ کا نام رکھنے کا ہمیں کیا حق حاصل ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک شمار میں آئے ہوئے ہیں جن کو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں، احمد اور محمد اور المقفی اور الماہی اور العاقب اور نبی التوبہ اور نبی الرحمہ اور نبی الملحمہ۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ تسمیہ کے طور پر ان ناموں میں کوئی اضافہ کریں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کا ذکر کرنے کے طور پر کوئی اسم بول سکتے ہیں، بس یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہیں، مرشد ہیں، رشید ہیں، ہدا ہیں وغیرہ، جیسے کہ ہم زید کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید ہے، لمبا ہے، اور یہ بطور تسمیہ نہیں کہتے بلکہ اس کے اوصاف کی اطلاع دینے کی غرض سے کہتے ہیں۔ بالجملہ یہ ایک فقہ کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ایک لفظ کی اباحت یا حرمت کا سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کا نام رکھنے کی ممانعت کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا جائز ہے، اور رسول بلکہ عام اشخاص کا نام رکھنا جائز ہوا تو خدا کا نام رکھنا بطریق اولا ناجائز ہونا چاہیے۔ یہ ایک فقہی قیاس ہے، اور اس قسم کے قیاس پر بہت سے شرعی احکام مبنی ہیں۔ وصف کے مباح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک امر کی خبر ہے، اور خبر صدق و کذب پر منقسم ہوتی ہے۔ شرع نے اصولاً کذب کی حرمت کا حکم دیا ہے، اور باستثناء خاص صورتوں کے حلال ہے، اور جس طرح زید کے حق میں یہ کہنا جائز ہے کہ وہ موجود ہے، اس لیے کہ وہ فی الواقع موجود ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں، خواہ اس کے متعلق شرع کا حکم آیا ہو یا نہ آیا ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے، گو ہم جانتے ہیں کہ شرع میں یہ نہیں آیا، اور جس طرح ہم زید کے حق میں یہ نہیں کہتے کہ وہ لمبا اور سفید ہے تاکہ مبادہ زید سن لے اور اس کو اظہار عجیب سمجھ کر رنجیدہ ہو جائے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم ایسا لفظ
ہرگز نہیں بول سکتے جس میں کچھ شائبہ نقص کا پایا جاتا ہو۔ ہاں، جن لفظوں میں نقص کا شائبہ نہ ہو یا وہ مداح پر دال ہوں، ان کا اطلاق کرنا مباح ہے، اور یہ اسی دلیل سے مباح ہے جس سے ایسے صدق کا مباح ہونا ثابت کیا گیا ہے جو حرمت کے عوارض سے پاک ہو۔ اس لیے بعض الفاظ کا اطلاق ممنوع ہے، مگر جب ان کے ساتھ کوئی قرینہ شامل ہو جاتا ہے تو جائز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حق میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یا زارع یعنی اے زراعت کرنے والے، یا حارث اے عورت کے شکم میں بیج بونے والے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت سے صحبت کرنے والا حارث نہیں، حقیقی حارث خدا ہے، تخم ریزی کرنے والا زارع نہیں، حقیقی خدا زارع ہے۔ تیرا انداز تیر نہیں مارتا بلکہ خدا مارتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں بھی یہ نازل ہوا ہے، وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، یعنی جب تم نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو خود تم نے نہیں پھینکی بلکہ خدا نے پھینکی تھی۔ اور ہم اللہ کے حق میں صرف یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا مدلو، یا ہاں یوں کہیں گے کہ یا معز یا مذل، کیونکہ جب یہ دونوں اسم جمع کیے جائیں تو وصف مداح بن جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تمام امور کی دونوں طرفیں اس کے قبضہ میں ہیں۔ اس طرح دعا میں اللہ کو اس کے اسماء الحسنہ کے ساتھ پکار سکتے ہیں جیسے اس نے حکم دیا ہے، اور جب اسماء سے آگے بڑھیں تو صرف جلال و مدح کی صفات سے اس کو پکاریں گے۔ بس یوں نہیں کہہ سکتے کہ یا موجود، یا محرک، یا مسکن، یا یوں کہیں گے کہ یا مقیل العطرات، یا منزل برکات، یا میسر کل اسیر۔ جیسے ہم کسی انسان کو بلانا چاہیں تو یا تو اس کو اس کے نام سے پکاریں گے یا اس کی صفات مداح سے پکاریں گے، مثلا یا شریف یا فقیہ، یوں نہ کہیں گے کہ ارے او لمبے، ارے او سفید رنگ والے۔ ہاں، جب اس کی تحقیر منظور ہو تو ایسا کہہ سکتے ہیں، اور جب ہم اس کی صفات کا ذکر کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ وہ سفید رنگ والا اور سیاہ بالوں والا ہے، اور اس کی ایسی صفت کا ذکر نہ کریں گے جس کو سن کر وہ ناپسند کرے، اور وہ کسی ایسی ہی صفت کو ناپسند کرے گا جس میں نقص کے معنی پائے جائیں۔ اور جب ہم سے پوچھا جائے کہ اشیاء کو حرکت دینے اور ساکن کرنے والا، سیاہ و سفید بنانے والا کون ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالی ہے، اور اس کی طرف افعال و اوصاف کو منسوب کرنے کے لیے ہم کسی شرعی اذن کے منتظر نہ ہوں گے، بلکہ ہر صادق آ جانے والی صفت کے متعلق ازوار ہو چکا ہے، سوائے ان اوصاف کے جو کسی خاص وجہ سے مستثنی ہیں۔ اللہ تعالی موجود ہے، موجد ہے، مظہر ہے، مخفی ہے، مسعد ہے، مشکی ہے، منبقی ہے، مغنی ہے، اور ان سب کا اطلاق جائز ہے، گو ان کے متعلق توفیق وارد نہیں ہوئی۔ سوال: تو پھر ہم خدا کو عارف، عاقل، فطن، داتا، ذکی وغیرہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جواب: ان اسماء اور جیسے دیگر اسماء کے اطلاق میں معنی صرف یہ ہے کہ ایہام پایا جاتا ہے، اور جن اسماء میں ایہام پایا جاتا ہو ان کا اطلاق شرعی اذن کے بغیر جائز نہیں، جیسے الصبور، الرحیم، الحلیم وغیرہ میں موجود ہے، مگر ان کے متعلق اذن وارد ہو چکا ہے، مگر مذکورہ اسماء کے متعلق اذن وارد نہیں ہوا۔
یہاں ایہام یہ ہے کہ مثلاً عاقل سے مراد وہ شخص ہے جس کی سمجھ اس کو غلطی سے باز رکھتی ہو، کیونکہ عقل کے معنی ہے باز رکھنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے عقلا عقلا، یعنی اس کی عقل نے اس کو باز رکھا، اور فتنت و ذکاء سے مراد صورت ادراک ہے، جبکہ مدرک غائب ہو۔ علی ھذا القیاس باقی اسماء پس اس قسم کے اسماء کے اطلاق کا معنی صرف وہی ہے ہو چکا۔ اگر کوئی لفظ تحقیق کو پہنچ جائے تو پھر دونوں مفہوموں میں کوئی ایہام واقع نہیں ہوتا اور نہ شرع اس کی مانع ہے، اور ہم بھی اس کا اطلاق قطعاً جائز سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع المآب۔ الحمدللہ والمنت کے دریں ایام فرخندہ فرجام کتاب مستطاب ہادی شیخ و ثباب از تصنیف زبدۃ العارفین پیشوائے سالکین حجت الاسلام امام علی مقام ابو حامد امام محمد الغزالی علیہ الرحمہ بوقت سعید با اختتام رسید۔